فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمان لگے کہ بیٹیا جلدی جا کے ملاقات کر لے، مطلب ادھر چلے نہ جا۔ عرض کرنے لگے لج پالا میں انہاں نو جا کے کیوں ملا، کیوں ویکھا؟ میں اس خضر نو نہ ویکھا جنوں خضر خود ملن واسطے آیا ہے، میں اس خضر نو کیوں تکا؟ میں اس خضر نو نہ ویکھا جنوں خضر خود ملن آیا ہے۔ پتہ لگیا کہ ہر چیز کتابوں چ نہیں ملتی، کچھ نگاہ رحمت دے نال بھی ملتی ہے۔ جس طرح مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ ایک حوض کے کنارے بیٹھے تو کتابوں کا ٹھیکے لگا ہوا ہے، علم اکٹھا کیتا ہے کہ شاہ شمس تبریز کا گزر ہویا، وہ درویش کہ جس سے کول علم لدنی ہے، وہ جو طریقت نو جانن والے ہیں، جو آپ کا گزر ہویا نا کہ آپ مولانا روم نے فرمان لگے کہ بیلیا دس کی چیز ہے۔ کہ مولانا روم نو اپنے علم تے گمانڈ سی، اپنے علم تے مان سی، اپنے آپ نو پڑھیا ہے سمجھ دے سن۔ کہ آپ فرمان لگے جاؤ تھوڑا اندر کوئی واسطہ نہیں، یہ تھوڑی سمجھ آن والی چیزاں نہیں۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے ساری کتابوں چکیاں دریا دے وچ چھوڑ دیتی ہیں۔ مولانا روم تے تڑپ اٹھے، اس نے کہا بابا جی میری ساری کتاباں گئیاں، میرا علم گیا، میری سیائی گئی، میری محنت گئی۔ مولانا روم جب تڑپ اٹھے نا، شاہ شمس تبریز نے انج کر کے دریا چ ہاتھ پایا، کتاب کٹی تے باہر کر کے ہاتھ تے مار دے تے وچوں مٹی پہ نکل دی، وچوں مٹی پہ نکلے۔ آپ ایک ایک کتاب کٹ کے جھاڑ چھاڑ کے سائڈ تے پہ رکھ دے تے مولانا روم تڑپ اٹھے، اکھاں دی ٹک ٹکی لگی رہی۔ عرض کیتی لج پالا اے کیے؟ فرمایا جا اے تیرے وس دا کام نہیں، اے تیری سمجھ تو باہر نکلنا۔ عزیزہ نے گرامی میں جو کیا کرنا، میں نیواں اور میرا مرشد اونچا تے اونچیاں دے سنگ لائی اور صدقے جاواں اینا اونچے کولو جنہیں نیویاں نال نبھائی اور صدقے جاواں اینا اونچے کولو جنہیں نیویاں نال نبھائی۔ عزیزہ نے گرامی کل نہ کہا میرے کو ریا نہیں ہو جانا، او پاک پتن دی نگری دا تائیدار حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید آیا، آپ دے کو ایک بلا بیعت کی تھی، بیعت کر کے ٹر گیا، کچھ عرصہ گزریا، ایک دن دریا دے کنارے پہ چل دیا اچانک چکر آیا، دریا دے اندر ڈگ گیا۔ جب دریا دے اندر ڈگیا گوتے پہ کھاتا ہے، ہاتھ پیر ماردا ہے کدھر میں بچ جاواں۔ اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہویا، آواز آئی بیٹیا اس ہاتھ نو پھڑ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ بول کے کہنے لگیا اے دسو ہاتھ کیندا وے؟ کیا مینوں خضر علیہ السلام کہندے نے بیٹیا آج ہاتھ پکڑ لے میں تیری جان بچا لواں۔ اتنا پکا عقیدہ رکھن والا، اتنی محبت رکھن والا کہنے لگیا خضر علیہ السلام مینوں تیری ضرورت کوئی نہیں، جتے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا سی اج او بابا بچا لیا وے۔ فرمایا تینوں ہاتھ کیوں پکڑاواں، اج او بابا آیا وے جتے
ہاتھ وچ ہاتھ دیتا سی جڑا میری جان مال دی حفاظت دا رکھوالا ہے عزیزان گرامی جدوں اس بندے نے خضر علیہ السلام کولو قبلہ مدد نہ لئی جدوں مدد نہ لئی اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہویا فرمایا بیلیا جلدی کر ہاتھ پکڑ میں تیری جان بچا لواں کہنے لگیا اے ہاتھ کیندا ہے فرمایا اسے فرید الدین دا ہے اے اسے فرید الدین دا ہے جنے ہاتھاں وچ ہاتھ دتا سی مدینہ نے گرامی ہاتھ نو پکڑیا باہر آ گیا میاں صاحب فرماندے نے عملہ والے اوے لگ پار جاندے اوے عملہ والے اوے لگ پار جاندے تے غافل کوتے بٹھاندے اور ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے فرمایا بیلی آپ ہاتھ جدوں بیلی باہر آ گیا بچ گیا نا تے آیا بابا جی نو ملن تے بابا فرید الدین پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گیا فرمایا بیلیا آ میرے سینے نہ لگ ذرا آ ذرا میرے سینے نہ لگ نا فرمایا تیرا عقیدہ ایڈا پکا اور ایڈی محبت بابا جی نے اس کو سینے نہ لایا فرمایا بیلیا دریا چ ڈگیا نہیں سے ڈگیا گیا سی فرمایا خود ڈگیا گیا سی تاکہ تینوں آزمایا جائے کیا واقعی یاری پکی لائی ہے یا دل چالے بھی کھوڑ رکھے ہوئے پتہ لگیا کہ جدوں بندہ اس نگاہ رحمت چاہ جاوے پھر علم لدنی ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں خضر کو ملنا ہے فرمایا مجمع البحرین جتھے دو دریا ملن تے خضر اتھے ملے گا موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون نال لیا چلتے چلتے آ گئے جتھے دیکھا نا کہ دو دریا آپس سے ملتے پہ اس جگہ تے آ کے بیٹھ گئے آرام فرمایا تے نال یوشع بن نون کو کہنے لگے بیلیا یاد رکھی کہ جتھے مچھی غائب ہو جائے گا میں اطلاع ضرور کری عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے یوشع بن نون جس وقت اس مقام تے پہنچے نا تے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آرام پہ کرتے یوشع بن نون کے دل وچ خیال آیا کہ میں کچھ نفل پڑھ لواں آپ وضو فرمان لگے تھے وضو اس جگہ تے پہ کرتے ہیں جتھے آب حیات کا چشمہ ہے آپ وضو فرمان لگے وضو کر دیا چند قطرے وضو دے اس مچھلی دے اوپر گر گئے جب مچھلی دے اوپر قطرے گرے نا تو مچھلی زندہ ہو کے دریا میں لگ گئی یوشع بن نون دیکھ کے حیران ہو گئے بعض کا تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یوشع بن نون نے اس آب حیات میں چند لقمے چند گھونٹ پانی دے پی لے مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت یوشع بن نون آج بھی زندہ ہے آج بھی حیات ہے جو تو آپ نے وضو فرما لیا آپ کو یاد ہی نہ رہا شیطان نے بھلا دیتا کہ دسنا سی کہ اے کلیم اللہ مچھلی تو زندہ ہو کے دریا چلی گئی جدو اتھوں اگے سفر کیتا تھوڑا جب پند چلے تھے موسیٰ علیہ السلام نے بھوک محسوس ہوئی آپ یوشع بن نون فرمان لگے بیلیا مچھلی تے آپ نے یاد آیا زگیتی لاج پالا ہوتے جتھے آپ آرام فرما رہے سی اس جگہ تے اس نے پانی تے چند قطرات لگے جو زندہ ہو کے دریا میں ٹر گئے اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کی نشانی ویکھو کیڑی دسی
کہ جتھے ولایت دا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ جتھے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، مقام کے نشانی کی دس رہے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر مردہ چیز زندہ ہو جائے اتھے اللہ دا ولی ملتا ہے۔ عرض کیتی لج پالا جس جگہ دے آرام فرمایا سی اتھے پانی دے چند قطرے لگے، اتھے زندہ ہو کے دریان پر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمایا بیٹیا وہی تے خضر دی جا ہے، اتھے تے خضر علیہ السلام ملن گے۔ عزیزہ نے گرامی پتہ لگیا کہ ہمیشہ ولایت مقام دے اوپر مردہ چیزاں زندہ ہو جانیاں نے۔ جویں عیسیٰ علیہ السلام مردے نو ٹھوکر مار دے نے، فرماندے نے کم باذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم دے نال چیز زندہ ہو کے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تے او آپ حیات دا چشمہ ہے جتے خضر علیہ السلام آپ وضو فرمایا کرتے سن، اور تا قیامت تک اللہ دے نبی خضر علیہ السلام زندہ رہن گے۔ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ دے نام کو زندہ کیتا۔ میاں صاحب فرماتے نے جنہ عشق نماز پڑھیا، جنہ عشق نماز پڑھیا تے او کدے نہیں مردے، اور مردہ دے درباراں تے یا ویکھ لے دیوے پلدے۔ عزیزہ نے گرامی موسیٰ علیہ السلام آپ نے یوشع بن نون لیا، فرمایا بیلیا اے تے اوہی جگہ ہے جتھے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام آپ دے نال ملاقات ہونی ہے۔ آپ نے یوشع بن نون لیا، چل دیا جب اس جگہ تے پہنچے ویکھیا کہ اللہ دے نبی خضر علیہ السلام آپ نے اپنی چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ ایک چادر دا نکرا اپنے ہتھاں چ لے آوے، ایک چادر دا نکرا پیراں دی گٹھیاں چ لے آوے، آوے نکل کے چادر دی چھوم مار کے بیٹھے نے۔ عزیزہ نے گرامی موسیٰ علیہ السلام آپ چلتے جب خضر علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر آئے، آپ بڑے ادب دے نال بیٹھ جاندے نے، آپ تو سانو ہو کے بیٹھ جاندے نے، آپ سلام پیش کرتے نے، السلام علیکہ یا خضر علیہ السلام۔ اے اللہ دے نبی خضر سلام ہوئے۔ اللہ دے نبی خضر نے انج چادر ہٹائی، فرمایا موسیٰ تو ہمیں سلام ہوئے۔ عزیزہ نے گرامی ادب دا تقاضا دیکھ، اے او بھی نبی، اے بھی نبی، اے شریعت دا علم رکھن والا، او طریقت دا علم رکھن والا، اے جلالی نبی جنہیں اج بھی کر کسے دا ادب نہیں ہو کیتا، پر جدو خضر دی بارگاہ دے اندر آئے ادب دا تقاضا لے کے گھوڑیاں نو زمین دی اوپر ٹکایا، ادب دے نال بیٹھ کے سلام پیش پہ کر دینے۔ اے کون نبی؟ او موسیٰ کلیم اللہ، جنہوں اللہ نے کلیم اللہ کیا، اپنا یار کیا، اپنا بیلی کیا۔ او جلالی نبی کسے شخص نو مکہ ماریا، مکہ مار کے اس نو ہلاک کر چھڑیا۔ اے او جلالی نبی تے اسرائیل آپ کی بارگاہ دے اندر آئے، تھپڑ مار کے اکھ کڑ چھٹی۔ عزیزہ نے گرامی اتنا جلیل القدر، اتنے مقام کے عظمتہ رکھن والا اے کلیم اللہ، میرا جلالی نبی ہے، پر اج خضر کی بارگاہ تے آئے نے، جڑے طریقہ دا علم رکھن والے گھوڑے زمین تے ٹکا کے ادب دا تقاضا رکھیا۔ عرض کی تھی لج پالا میں او علم سکھن آیا وا جڑا اللہ نے تہانوں عطا کیتا ہے۔ اے اللہ دے نبی ذرا وہ علم سکھاؤ نا جڑا اللہ نے تہانوں عطا کیتا ہے۔ خضر علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
فرمایا موسیٰ سکھات دیواں پر تیرے کو صبر نہیں ہونا، تیرے کو صبر نہیں ہونا۔ آپ عرض کرنے کے لاجپالا تسی سکھاؤ، اللہ نے چاہیا کہ میں صبر کراں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ تیرے علم تے میرے علم سے فرق بڑا ہے، میرا علم تو سمجھ نہیں سکیں گا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ عرض کی تھی لاجپالا میں پھر بھی سیکھنا ہے، کیونکہ کچھ بچے تکرار کرنے والے ہوندے ہیں، استاد کو پڑھن جانا، کچھ سبق استاد پڑھاوے تے بچے سیکھ جاندے، تکرار نہیں کرتے، کوئی باس نہیں کرتے۔ کچھ بچے ہوندے نے جنہوں نے سبق پڑھایا جاوے تے کوئی تکرار کرتے ہیں، استاد یہ واو کیوں آئی، اے الف اتنے کیوں آئی، استاد یہ معنی کیے۔ اللہ کے نبی خضر علیہ السلام کو پتہ سی کہ جو علم میرے کول ہے وہ موسیٰ کول کوئی نہیں، جو موسیٰ کول ہے میرے کول کوئی نہیں۔ فرمایا جدو میں اے علم انہوں دینا تے انہوں نے تکرار کرنا ہے، تے فرمایا موسیٰ یاد رکھی میں کسی نے کو بولن نہیں دینا، میں گل نہیں کرن دینی۔ عرض کی تھی لاجپالا میں پھر بھی سیکھنا ہے۔ فرمایا موسیٰ پھر آ میں تیرے علم سکھاواں۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام نے سفر شروع ہو گیا طریقہ کا۔ آپ ایک بیڑی دے اندر سوار ہوئے، جدو بیڑی سوار ہوئے نا تے بیڑی والیاں نے سیان لیا کہ خضر علیہ السلام نے انہوں نے بابے کو کرایا ہی نہیں لیا۔ اج گڈی چ سفر کری نا تے ڈرائیور جانا نہ نکل آوے یا کنیکٹر تو سواری کو پیسے نہیں لیتا، کیوں کہ جانا نہ لے تعلق آ لے۔ جب خضر علیہ السلام نے پہچان لیا نا کہ کہنے لگے لاجپالا اسی کرایہ نہیں لینا، تھوڑا جہا بند کیتا، ایک جگہ تے بیڑی رک گئی، رکن تو بعد لوگ تھلے اترے، کچھ اپنے اپنے کام میں نکل گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہاڑی پکڑی تے ایک پھٹا اکھاڑ دیتا، نواں بیڑا اس نے توڑ چھڑیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہ رہا گیا، بول تھے کہنے لگے لاجپالا ایک تے انہوں نے کرایہ نہیں لیا، محبت کیتی، پیار کیتا، الٹا انہوں نے نواں بیڑا بھی توڑ چھڑیا دے۔ فرمایا موسیٰ تینوں پتہ ہے نا میں کیا سی، تو میری گل تے صبر نہیں کرنا، تیرے کو برداشت نہیں ہونا۔ کیا جی حضور معافی دیا جو دوبارہ نہیں بولا گا، آپ پھر ٹر پہ جو تھوڑا جہاں بند کیتا دے ویکھیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیڑ دے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا پورا واقعہ بیان فرمایا، سورۃ کے اندر پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے بچے ہم بیٹھے چھوٹے چھوٹے ہم کھیڑ دیا، انہوں نے اندر ایک ایٹا سونا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، خضر علیہ السلام نے انہیں بازو تو پکڑے تھے، سیڈ کر جا کے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تو پھر بول اٹھے، نعرے آ گیا، عرض کیتی لاجپالا ایٹا سونا بچہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں، تو پھڑ کے قتل کر دیتا جی۔ فرمایا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا موسیٰ میں کیا سی نہ تیرے کو صبر نہیں ہونا۔ عرض کی لاجپالا معافی دیا جو دوبارہ نہیں کرا گا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، اگر اس کی پون لمبی چھیڑا گے تو پھر ٹائم اجازت نہیں دے گا، انشاءاللہ وعدہ رہا اگلا جمعۃ المبارک کے تھوڑے چلیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ الحمدللہ۔